اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ آج غزہ کی جنگ کو شروع ہوئے 5واں مہینہ ہو گیا، تقریباً 130 دن۔ اب یہ امت سیدی رسول اللہ کو کیا جواب دے گی؟ کیا عذر پیش کرے گی؟ کیا بہانے کرے گی؟ کیا صفائیاں دے گی اپنی؟ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے حصے کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو اور دوسرا حصہ محسوس نہ کر رہا ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ دوسرا حصہ فالج زدہ ہے، دوسرا حصہ یا تو اس جسم کا حصہ نہیں ہے، اس وجود کا حصہ نہیں ہے، یا پھر اس کو فالج ہو چکا ہے، اس کو کاٹ دیا جائے گا باقی جسم کو بچانے کے لیے۔ سیدی رسول اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا ہے، بہت سارے اعمال آپ نے ایسے بتائے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان وہ اعمال کرے تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا ومن غش فلیس منا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح کتنی مرتبہ سیدی نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے جس نے دین کو پارا پارا کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، جس نے سیدی کی امت میں فساد ڈالا، جس نے مسلمان کو قتل کیا۔ کتنے سیدی کے احادیث شریف ہے جن کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ ہو اور اہل فلسطین کی تکلیف پر تمہاری زندگی عذاب نہ ہو جائے؟ کوئی مسلمان اب عذر پیش نہیں کر سکتا، اور حکمران تو بالکل بھی نہیں۔ پچھلے 4.5 مہینے میں کوئی ایک مسلمان حکمران، کوئی ایک مسلمان فوج، کوئی ایک مسلمان طاقت نہ کھڑی ہوئی کہ اسرائیل کو ایک دھمکی دے دیتی۔ پوری مسلمان دنیا میں اتنے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے کافروں کے ہاں ہو رہے ہیں۔ کافر زیادہ بے چین ہے فلسطین کے لیے۔ تم پاکستان کی مثال دیکھو، یہاں سیاسی جلسوں میں لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں، کسی ایک کا بیانیہ فلسطین کے لیے نہیں ہے، کوئی ایک جلسہ پاک فلسطین کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ 1.5 ارب کی مسلمان آبادی ہو اور تم اپنی حکومتوں کو مجبور نہ کر سکو کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں یا اسرائیل کو دھمکی دیں یا مسلمانوں کی مدد کر سکے؟ ایک بدکار شخص مصر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہزاروں ٹرک روکے ہوئے ہیں اور سرحد کے اس پار 20 لاکھ فلسطینی بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، پانی کی بوتل نہیں پہنچنے دیتا وہ ان تک جب تک یہودیوں سے اجازت نہ لے لے، اور پوری مسلمان دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ 6-7 کروڑ کی آبادی ہے مصر کی، کیا ہو گیا ہے مصری مسلمانوں کو؟ 22-24 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، کیا ہو گیا ہے پاکستان کو؟ ایٹمی طاقت ہے ہم۔ اردن ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، ترکی ہے، ایران ہے، لبنان ہے۔ کیا اسرائیل کے لیے ممکن تھا کہ ان تمام مسلمان ممالک کا مقابلہ کر سکتا؟ وہ دشمن تو کھل کر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے غزہ پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد میں دریائے نیل تک آؤں گا اور دوسری جانب دجلہ تک جاؤں گا اور میں نے مدینہ تک آنا ہے۔ یہ تمام مسلمان ممالک جو آج موت کے خوف سے جمے بیٹھے ہیں،
یہ ناپاک اور پلید دشمن اگر اہل فلسطین نے نہ روکا ہوتا تو اب تک ہڑپ کر چکا ہوتا مسلمان دنیا کو۔ اہل فلسطین تو امت کا قرض اتار رہے ہیں، امت کی دفاعی دیوار ہیں۔ یہ دیوار گر گئی تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ تمہارے حکمران فروخت ہو چکے ہیں کفار کے ہاتھوں۔ آج تم فلسطین کے بچوں کو دیکھتے ہو کہ ان کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر آج تم اہل فلسطین کے معاملے میں بزدلی اور بغیرتی دکھاؤ گے تو کل تمہارے بچے بچ جائیں گے؟ جب اہل بغداد نے خوارزم شاہ اور مشرق وسط ایشیا کی مسلمان ریاستوں کو بچانے کے لیے کوئی جنگی کارروائی نہیں کی، تماشا دیکھتے رہے، ایک ایک کر کے سب چنگیز اور ہلاکو کی تلواروں سے قتل ہو گئے، ذبح ہو گئے، جلا دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دنیا میں فروخت کر دیے گئے، تو اس کے بعد وہی چنگیز اور ہلاکو کی فوجیں بغداد کے دروازے تک پہنچی۔ پھر اہل بغداد کے سروں کے مینار بنائے گئے، پھر اہل بغداد کی کتابوں سے دجلہ سیاہ ہوا اور عرصے تک سیاہ رہا، اہل بغداد کے خون سے دجلہ سرخ ہوا۔ اہل بغداد نے کیا سمجھا ہوا تھا کہ یہ فتنہ جس کو خوارزم شاہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے دروازے تک نہیں آئے گا، یہ صہیونیوں کا فتنہ جس کو اہل فلسطین رو کے بیٹھے ہیں، تمہارا خیال ہے کل یہ تمہارے دروازے تک نہیں آئے گا؟ کیا عرب مسلمان بچ جائیں گے؟ کیا ترکی اور ایران بچے گا؟ کیا وہ پاکستان کو چھوڑے گا؟ آج اس کی اتنی دہشت ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ پوری مغربی دنیا اور امریکہ اپنے تمام بحری بیڑوں کے ساتھ اس کی مدد کرنے آ گیا، مگر اللہ نے تمہیں دکھا دیا کہ اگر غیرت ہو، حمیت ہو، حیا ہو، سیدی رسول اللہ کی امت کا پاس ہو، تو یمن جیسے مسکین مسلمان بھی کفر کی اتنی بڑی طاقتوں کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایران کے لیے، ترکی کے لیے، پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے، مصر کے لیے۔ اس کے حکومتوں کو الزام مت دو، ان کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تم کو لاکھوں اربوں روپے خرچ کیے تم لوگوں نے ضلالتوں میں سیاست اور الیکشن کی، کیا بھیجا تم نے فلسطین کے لیے؟ 15-20 ٹینک، اور وہ بھی ضمانت نہیں ہے کہ تمہارے وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے، ریگستان میں ہی کھڑے ہوں گے، کیونکہ ایک بدکار یہودی کی اولاد نے ریگستان میں روکے ہوئے ہیں۔ وہ تم لوگ اپنا جواب سوچ کے رکھو، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ آخرت میں تم کو اللہ اس کے رسول کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے، دنیا میں اس کا مکافات عمل ہوگا تمہارے ساتھ۔ آج جس طرح تم تماشا دیکھ رہے ہو فلسطین کے بچوں کا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کا، ان کے مردوں کے قتل کا، ان کے ہسپتالوں پر بمباری کا، جگر اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا نہیں جاتا، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ بھیجے مت، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ ان کو ہم یہی کہتے ہیں ابھی تو فلسطین میں ہو رہا ہے اور تم سے دیکھا نہیں جاتا، جو تمہارے گھروں میں ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ ہوگا تو صحیح، جس طرح ان پر یہودی مسلط ہیں تمہارے اوپر ہندو مشرک مسلط کیے جائیں گے، کیونکہ تم اس قابل ہو کہ اللہ تم کو یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم لے آئے، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ تم بغیرت ہو، کیونکہ تم بے شرم ہو، کیونکہ تمہیں سیدی رسول اللہ کی امت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ اقبال بابا نے ایک فاطمہ بنت عبداللہ پر نظم لکھی تھی، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں میں غیرت تھی، تمام ہندوستان سے مسلمانوں نے، عورتوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیے اہل ترکی کی مدد کرنے کے لیے۔ آج تک ترک اس کا احسان مانتے ہیں۔ آج ہر روز سینکڑوں فاطمہ بنت عبداللہ فلسطین میں شہید ہو رہی ہے، تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تم نے کیا نکالا اپنی جیب سے؟ تم نے کیا خرچ کیا ان کے لیے؟ تم نے کیا امداد بھیجی ان کے لیے؟ تم نے کیا مجبور کیا اپنی حکومتوں کو؟ کیا تم جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے؟
کیا تم نے راتوں کو اٹھ کے دعا مانگی ان کے لیے؟ کیا تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کیا تم نے اپنی زندگی کا انداز تبدیل کیا؟ مانتا ہوں ایک عام مسلمان بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، زندگی کا انداز، زندگی چلتی ہے، لیکن زندگی کا انداز تو بدلنا چاہیے۔ تم اسی مستی میں ہو، تم اسی تماشوں میں ہو، تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں، تم رات کو اٹھ کے دعا نہیں کرتے، تمہاری زندگی سنجیدہ نہیں ہو گئی، تم نے وہی تماشا مستی کا لگایا ہوا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی بغاوت میں بہے چلے جا رہے ہو، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کس منہ سے تم جاؤ گے سیدی رسول اللہ کے سامنے؟ کس منہ سے تم جاؤ گے اللہ کے دربار میں؟ وہ تو اقبال بابا اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر تم بینی حساب نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مالک اگر لازم ہے کہ آپ میرا حساب کریں تو سیدی رسول اللہ سے چھپا کر لیجئے گا، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اقبال بابا نے ایک مرتبہ جب ایک فقیر کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو ان کے والد نے یہی کہا ان سے کہ تم اگر اللہ کے رسول کی امت کے مسکینوں سے اتنی سختی کرو گے تو روز محشر تم مجھے سیدی رسول اللہ کے آگے رسوا کرواؤ گے۔ بڑوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ سیدی رسول اللہ کے آگے جائیں گے تو رسوائی نہ ہو کہیں، وہاں پوچھیں گے ہم سے وہ میری امت کا بہترین حصہ مسجد اقصی کے دفاع میں کاٹا جا رہا تھا، تم نے کیا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ ہاں بتانا وہاں پہ کہ میں نے سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں شرکت کی، میں نے سوشل میڈیا پر گالیاں بکیں، میں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، میں نے پاکستان کو تقسیم کیا، میں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، میں نے مسلمانوں میں انتشار پھیلایا، اور سیدی رسول اللہ کی امت کٹ رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہم نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا ساری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہمارے ہی دل میں ہوگا؟ مجھے یہ جواب سننے کو ملتے ہیں۔ وہ بے شرم ہو، بے غیرت، اگر تو سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ ہے تو امت کا ٹھیکہ ہے تیرے پاس۔ تو نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا، تو نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ جب فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو میں نے انسانوں کے لیے نکالی، تو پھر تمہارا ٹھیکہ بن گیا، پوری انسانیت تمہارا ٹھیکہ ہے، اور سیدی رسول اللہ کی امت تو خاص طور پر تمہارا ٹھیکہ ہے۔ تم امت کا حصہ نہیں ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان مر رہے وہاں تو ہم کیا کریں، کیا ان کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی؟ عرب بھی تو ہیں، کر لے۔ یہ بات کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، شاید فقہ کے لحاظ سے نہ ہو، لیکن حقیقت اور معرفت اور روحانیت کے لحاظ سے اس کا اسلام اور سیدی رسول اللہ کی امت سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب جس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ 130 دن بہت ہوتے ہیں، اب کوئی عذر کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا، نہ حکومتیں، نہ ریاستیں، نہ عوام، نہ علماء، نہ اشرافیہ، نہ میڈیا، سب پر حجت تمام ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس امتحان سے بچ کے نکلے ہیں۔ یہ امت فیل ہو گئی، اور سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب ملحمت الکبریٰ ہوگی، جب بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، تو کیوں اس امت کا بہت بڑا حصہ کاٹ کے رکھ دیا جائے گا کہ سیدی نے فرمایا کہ جب پرندہ بھی اڑے گا تو اڑتے اڑتے تھک جائے گا، اور جب بیٹھے گا تو لاشوں پر ہی بیٹھے گا، اتنی لاشیں گرائی جائیں گی۔ کیا یہ امت اس قابل ہے؟ کیا یہ امت اس قابل نہیں ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کی طرح، سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کی دنیا کی طرح اس کو بھی غرق کر دیا جائے ایک طوفان میں؟ جب امت اتنی مر جائے، اتنی مردہ ہو جائے، تو پھر نوح علیہ السلام کے طوفان آتے ہیں، صرف اسی کو بچایا جاتا ہے جو سیدی رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہو۔ اللہ نے پہلے بھی یہ کیا، بات بھی کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو غنی از دو عالم من فقیر، مالک آپ تو دو عالم سے غنی ہیں، ہم فقیر ہیں۔ اللہ کیوں رکھے گا تم کو؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم کمزور ہیں، ہم تو، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حکمران نماز پڑھے نہ پڑھیں، تم نے پڑھنی ہے۔ حکمران روزے رکھے نہ رکھے، تم نے رکھنے ہیں۔ حکمران مسلمان ہو نہ ہو، تم نے مسلمان ہونا ہے۔ حکمران امت کی فکر کریں نہ کریں، تم نے کرنی ہے۔ حکمران اپنی مستی میں ہو، تم نے راتوں کو کھڑے ہو کر آنسو بہا کر سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کرنی ہے، تم نے اپنا انداز زندگی تبدیل کرنا ہے۔ حکمران کریں نہ کریں، تم اللہ کے آگے یہ عذر نہیں پیش کر سکتے
اور تم نے اپنا انداز زندگی نہیں تبدیل کیا، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، تم نے منہ موڑ لیا اس طرح جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا، چونکہ تمہیں دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے اندر جو احساس ذلت اور ندامت ہے وہ تمہیں تنگ کرتا ہے، تو اس کا طریقہ تم نے نکالا کہ تم نے دیکھنا بند کر دیا، تم نے بات کرنی بند کر دی۔ ہزار طریقے ہیں امداد بھجوانے کے بھی، دعا کرنے کے بھی، تمہاری دعا بھی امداد ہے، تمہارے آنسو بھی امداد ہے، بہاؤ تو صحیح، وہ تو تمہارے اختیار میں ہے، اس کے لیے تو امیر اور غریب ہونے کی شرط نہیں۔ وہ بھی سیدی رسول اللہ کی امت تھی جس کو ہلاکو خان کے ہاتھوں قتل کروایا گیا، جس کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، جس کو صاف کر دیا گیا۔ کروڑوں مسلمان اس وقت صاف کیے گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردہ ہو چکے تھے۔ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت بھی، خوارزم شاہ، عباسی، سلجوقی، ایوبی، ساری سلطنتوں کو پیروں تلے رون دیا گیا، اور اس راک کے انبار میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی سلطنت عثمانیہ نکالی، ارطغرل بے اور عثمان غازی، اور پھر وہ نیا خون آیا، وہ شیر اور دلیر آئے جو کئی سو سال تک پھر امت رسول کی حفاظت کرتے رہے۔ اللہ کو بغیرتوں اور بزدلوں سے کوئی کام نہیں لینا ہوتا۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اب تمہیں تبدیل کیا جائے گا، تم پر جنگیں مسلط ہوں گی، تم نے اہل فلسطین کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اب جب تمہاری باری آئے گی تو کوئی تم پر آنسو بہانے والا نہیں ہوگا، تمہاری تو ویڈیوز دیکھنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، کم از کم اہل فلسطین کی تو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تمہاری تو ویڈیوز دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تم لوگوں نے اللہ کے دربار میں اپنے خلاف بہت بڑی حجت دے دی ہے، بہت بڑے گناہگار ہو چکے ہو، اب تمہاری معافی نہیں ہے، تمہیں بہت وقت دیا گیا، پوری مسلمان امت کو بہت وقت دے دیا گیا، 1,00,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 40-50 ہزار کے قریب اس میں بچے ہیں شہید اور زخمی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس امت کا بہترین حصہ، کون سا جنگی جرم ہے جو ناپاک پلیت یہودیوں نے نہ کیا ہو، اور ایک پھونک کی مارے ہیں فلسطینیوں نے دکھا دیا کہ یہ ساری جو ایک ڈھکوسلا تھا اسرائیل کی جنگی طاقت کا، فلسطینی مجاہدین کے قدموں تلے ایک ٹھوکر میں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے۔ وہ مجاہدین سے نہ لڑ سکا، عورتوں اور بچوں کو ذبح کرتا ہے۔ اس نے غزہ پہ قبضہ تو نہیں کر لیا، غزہ کو تباہ کر دیا، عورتیں اور بچے شہید کر دیے، مگر اسرائیل اس قابل تو نہ ہو سکا کہ غزہ پر آ کر قبضہ کر لے اور اپنی فوجی چھاونی بنا لے اور وہاں پر اپنی نوآبادیاتی ریاست بنا لے، تباہ کر دیا۔ مگر مجاہدین کی مزاحمت تو ابھی قائم ہے، وہ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اپنی نظر پوری ہونے کے منتظر ہیں، اور انہوں نے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے کوئی خلافی نہیں کی، امت نے ان کو تنہا چھوڑ دیا، وہ تو سرخرو ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ پوری مسلمان دنیا کے علماء، حکمران اور اشرافیہ، ان سب کی نیکیاں بھی جمع کر لو تو اہل غزہ کے ایک یتیم بچے کے پاؤں کے خاک کے برابر تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو کٹے ہوئے جسم کے ساتھ، پھٹے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے خاندان کو دفن کرتے ہوئے کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اور کہتا ہے اللہ کی قسم ہم یہ نقصان اٹھاتے رہیں گے مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے، ہم کبھی سیدی رسول اللہ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 12 سال کا بچہ، اس کا آپریشن ہو رہا ہے بغیر انیستھیزیا کے، تو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے تکلیف مت دینا، پھر فوراً ہی استغفار کرنی شروع کر دی۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تم نے استغفار کس لیے کی؟ کہتا میں اس بات پر استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے علاوہ تم سے مدد طلب کر لی، تم سے میں نے کہا مجھے تکلیف نہیں دینا، مجھے تکلیف دینے اور نہ دینے والا تو اللہ ہے، مجھے اللہ سے کہنا چاہیے تھا۔ یہ 12 سال کا بچہ ہے، وہاں کے بچے بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تم ساری زندگی بھی اپنی جمع کر لو، ساری امت کی زندگیاں جمع کر لو، تو ان اہل غزہ کی ایمان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے جو معیار قائم کر دیا ہے، آنے والی صدیوں تک، نسلوں تک اگر کوئی وقت باقی بچا ہے، ورنہ تو آخری زمانہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت باقی ہے، انہوں نے جو معیار قائم کر دیا ہے، امت کے بڑے بڑے مجاہدین اور اولیاء اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔
جس معیار کو اہل غزہ کے بچوں نے قائم کیا ہے۔ ساری زندگی کی تمہاری پریشانیاں اور مشکلات بھی جمع کر دو تو اہل غزہ کی ایک دن کی مشکلات کے برابر نہیں ہے۔ آئندہ کبھی شکوہ اور شکایت نہ کرنا، منہ مت کھولنا کہ تمہیں تکلیف ہے، تمہیں مصیبت ہے، تمہیں پریشانی ہے۔ فرشتے تھپڑ مار کے تمہارا منہ توڑ دیں گے، اس قدر تم بے شرم اور بے غیرت ہوگے اگر تم اب شکوہ کرو اور شکایت کرو اہل غزہ کی تکلیف دیکھنے کے بعد۔ اس امت کے حال پر اللہ رحم کرے، اس کے حکمرانوں کو بیڑا غرق کرے۔ یہ ناپاک اور پلیت جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، امت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ حکمران، مگر اس امت کے وہ علماء نے بھی اپنا کردار نہیں ادا کیا، اس کی اشرافیہ نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا، اس کے دانشوروں اور اس کے میڈیا نے اپنا کون سا کردار ادا کیا؟ سب گناہ گار ہیں۔ فاتقوا فتنة الذی لا تصیبن منکم ظلموا خاصہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس آزمائش سے، اس سزا سے ڈرو کہ جب وہ آئے گی تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گی تم میں جو ظلم کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی بدعمالیاں پھر پوری امت کو تباہ کرواتی ہیں۔ ان میں جو بے گناہ ہوں گے اللہ ان کا حساب کر کے ان کو اجر دے دے گا، لیکن دنیا میں تباہی سب کی آئے گی۔ جب بغداد جلایا گیا تو اس میں اچھے برے چھوٹے بڑے مرد عورت سب جلائے گئے، جو بے گناہ تھا اس کو اللہ اجر دے دے گا، اور جو گناہ گار تھا اس کی وجہ سے عذاب آیا، اس لیے کہ اس کی بدعمالیاں اتنی ہو چکی تھیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یستبدل قوم غیرکم، کہ اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم لے آئے گا، اور اللہ نے یہی کیا اس وقت۔ تم نے کوئی اللہ سے وعدے نہیں لیے ہوئے، تم کوئی چہیتے نہیں ہو کہ تم کو معاف کر دیا جائے گا۔ تمام تر ظلم کرنے کے باوجود، تمام تر غفلتوں اور جہالتوں کے باوجود، تمام تر غداری اور بغاوت کے باوجود تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو یہودیوں کی طرح جس طرح وہ دعوے کرتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن امت کا وہ حصہ جو کینسر زدہ ہو جائے، جو گل سڑ جائے، جو امت کے دوسرے حصے کی تکلیف برداشت نہ کرے، محسوس نہ کرے، اس حصے کو پھر کاٹ دیا جاتا ہے۔ آج کے دور کی امت نے، اس کے حکمرانوں نے، اس کے اشرافیہ نے، اس کے علماء نے اپنے آپ کو سخت گناہگار کر لیا ہے۔ اللہ کے آگے دلیل دے دی ہے کہ مالک ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہمیں تبدیل کر کے آپ نئی امت لے آئیں۔ مغرب سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پاسباں مل جائیں گے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہمارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم نہیں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ لاکھوں مغرب اور یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں لوگوں کو مسلمان کر دے گا، جو آ کے سیدی رسول اللہ کی امت کا بوجھ اٹھائیں گے آنے والی نسلوں میں۔ تم لوگ گل سڑ گئے ہو، تمہیں کاٹ دیا جائے گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس امت نے اپنے خلاف بہت بڑی حجت دے دی ہے۔ میرے مالک گواہ رہنا، میرے مالک گواہ رہنا، میرے مالک، اللہ کے ملائکہ اور مومنین اور ایمان والے گواہ ہیں اس بات کے کہ میرے مالک، ہم اس ظالم حکمرانوں اور ظالم امت اور دجال کے نظام کا حصہ نہیں، ہم اس کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، ہم طاغوت سے کفر کرتے ہیں۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا وہ سیدی رسول اللہ کو ایسے تھام لیتا ہے کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ میرے مالک، ہم نے سیدی رسول اللہ کو تھام لیا ہے۔ ہم اس جمہوریت کی ناپاک غلاظت سے، اس کفر سے، اس طاغوت سے، اس سود اور ربا کے نظام سے، اس اینگلو سیکسن قانون سے، اس دنیا میں نافذ نظام سے بغاوت کرتے ہیں۔ ہم صرف سیدی رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمارے مرشد، ہمارے امیر، ہمارے سیدی، ہمارے حبیب، ہمارے جدی سیدی رسول اللہ ہیں۔ ہم بری ہیں ان کے گناہوں سے میرے مالک کی جو آج کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا، ان ظالموں میں ہمارا شمار نہ کرنا میرے مالک۔ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا، ہمیں غزوہ ہند کی سعادت دینا، اور ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو پلٹے تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے اور دجال کے فتنوں کا خاتمہ کرے۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرتی ہے۔ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمانا، سیدی رسول اللہ کی تلواریں بنانا، سیدی رسول اللہ کے شعر بنانا۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں بزدلوں، بغیرتوں، بے شرموں، طاغوت سے خوف کھانے والے بغیرتوں میں شامل نہ کرنا میرے مالک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عليك توكلنا ربي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔